دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہاں اللہ تم پہ نگران ہے۔ رقیب اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت اونچی جگہ سے بیٹھ کے تاڑتا رہتا ہے اور ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل پہ نظر رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، صلہ رحمی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو کبھی اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ آج میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کی عبادت ہے، یہ حقوق اللہ میں سب سے بلند، اور ایک رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنا ہے، یہ حقوق العباد میں سب سے بلند۔ دونوں کو یہاں ذکر کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسا له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کو کشادہ رزق عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ اور صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار جو ہیں آپ سے الگ ٹوٹیں، آپ پھر بھی جوڑتے رہیں، وہ آپ کے ساتھ بد سلوکی کریں، آپ پھر بھی نیک سلوک کرتے رہیں۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص جو قطع رحمی کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، کسی ایسی قوم پہ رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ تم اللہ کے نام پہ اگر رشتے مانگ لیتے ہو تو پھر ان رشتوں کے حقوق بھی پورے کرو۔ حق بھی مانگ لیتے ہو، مل بھی جاتا ہے، تو اب حقوق کے بدلے میں جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اب حقوق العباد میں پہلے تو رشتہ داروں کا ذکر کر دیا کہ سب سے عام علاقہ یہ ہے۔ اس کے بعد پورے معاشرہ میں جو سب سے کمزور عنصر تھا یتیموں کا، وہاں سے گفتگو شروع کر دی کہ یتیموں کو ان کے اموال لوٹا دو، ان کا کوئی مال تمہارے مال میں باقی نہیں رہنا چاہیے، سب نکال کے دے دو۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ مال دیتے ہوئے تبدیل کر لو، اچھا خود رکھ لو اور بدل کے برا ان کی طرف کر دو۔ کچھ فرنیچر ہے اس کے حصے کا اچھا اپنے پاس رکھ لیا، برا ان کو دے دیا۔ زمینیں آئی ہیں اس کے حصے کی، جو غیر آباد زمین ہے وہ اس کو منتقل کر دو، جو آباد اچھا علاقہ ہے وہ اپنی طرف لے آؤ۔ میں دیکھو تبدیلی نہیں کرنی، مال لوٹانا ہے وہی کا وہی لوٹانا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ اور دیکھو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اور اپنے مال ملا کے کہ جی اکٹھا جوائنٹ بزنس ہو رہا ہے، ایسی شکل پیدا نہ کرنا کہ مال ملا کے تم اس میں سے کھانے لگ جاؤ۔ نہ تبدیل کرنا ہے، نہ ملا کے کھانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کسی شکل میں مال کا کوئی حصہ اپنے پاس باقی رکھنا ہے، سارے کا سارا لوٹاؤ۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یتیم کا مال کھا لینا بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے جو تم پہ آن پڑے گی۔ یتیموں کا ذکر کرنے کے بعد یتیم بچیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى،
تمہارے ہاں یتیم بچیاں بھی ہیں. بعض لوگ جیسے ایک یتیم لڑکے کی کفالت کرتے ہیں تو معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے ذمے یتیم بچی کی کفالت آ جاتی ہے. اب اس کی کفالت بھی ہوتی ہے, اس کا مال بھی اس کے کفالت میں آ جاتا ہے. فرمایا دیکھو اپنے آپ کو سنبھالو, عدل پہ قائم رہو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر تم ڈاواڈول قسم کے آدمی ہو اور اپنے بارے میں تمہیں خود پتہ ہے کہ آگے چل کے تم پورا حق, انصاف, عدل پورا نہیں کر سکو گے, تو پھر دیکھو دور دور رہو یتیموں سے, ان کے مال سے, ان کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ کرنے سے. اسلام نے اس بات سے نہیں روکا ہے کہ ایک یتیم بچی آپ کی کفالت میں ہے, آپ اس کو پالتے رہے, پوستے رہے, آپ نے اس کی تعلیم و تربیت کی, اب وہ جوان ہو گئی, آپ اس کے ساتھ رشتہ کر سکتے ہیں, خود اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. اسلام کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے بشرطے کہ آپ ایک عادل مزاج انسان ہو, ایک آپ کے مزاج میں رحم ہو, محبت ہو, پیار ہو, مروت ہو, لالچ نہ ہو, عدل ہو, پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں, پسندیدہ ہے. اور اگر آپ خود سمجھتے ہیں اور آپ کا اپنا ماضی آپ کے سامنے ہے کہ یہ میدان جو ہے خطرے والا ہے, آپ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جائیں گے, تو پھر دیکھو دور دور رہو. پھر خبردار کسی یتیم بچی کے ساتھ تم نے نکاح نہیں کرنا. ہاں کرنا ہی ہے تو ان کی ماؤں سے کر لو, دنیا میں اور بے شمار عورتیں ہیں, ان سے کر لو. اور پھر دیکھو اس زمانے کا جو رواج تھا, ایک ایک شخص کے گھر میں 30 40 عورتیں موجود ہوتی تھیں. کثرت ازواج ایک موجود ہے سلسلہ, میاں 2 عورتوں سے کر لو, 3 سے کر لو, 4 سے کر لو, 4 کی حد لگا. دنیا میں اور خواتین موجود ہیں, ایک یہی بیچاری یتیم بچی رہ گئی ہے جس کے مال پہ تمہاری نظر ہے. یہ مت کرنا, ان کے قریب مت آنا, نہ ان کے مال کے قریب آنا.